أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الرابعة چوتھا مسئلہ کہنا لو فاتہ بعد الصلاة دخل مع الإمام لو فاتہ بعد الصلاة یعنی اگر انسان مسجد میں دیر سے پہنچے اس طرح سے کہ لو فاتہ بعد الصلاۃ کہ اگر کچھ نماز کا حصہ چھوٹ جائے لو فاتہ بعد الصلاۃ یعنی کچھ نماز ختم ہو جائے تو کیا کرے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہا دخل مع الامام، تو وہ امام کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ نماز میں داخل ہو جائے۔ وَجَعَلَ مَا يُدْرِكُهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، اور جتنا وہ درک کر رہا ہے امام کے ساتھ اسے نماز کی اپنے ابتدائی حصوں کو قرار دے۔ مَا يُدْرِكُهُ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، جو اس نے درک کیا ہے وہ اس کی پہلی جو شروعاتی نماز ہے وہ ہوگی، یعنی پہلی رکعت ویسی کو شمار کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام کو رکوع میں پا لے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ ایک رکعت ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، اور جب امام دے یعنی نماز کو تمام کر لے، قام وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، تو کھڑا ہو اور نماز کو مکمل کرے۔ کیا معنی ہے مولانا اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر امام کی نماز تو مکمل ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ دیر سے آئے ہیں تو امام کی پہلے مکمل ہوگی، جب وہ سلام پڑھنے لگے تو آپ کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو کر آپ کی جتنی رکعتیں باقی بچی ہیں اس کو پورا کریے۔ مثال کے طور پر امام عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور عشاء کی نماز پڑھے جہاں وہ 2 رکعت مکمل کر چکے ہیں، تیسری رکعت کے رکوع میں، تیسری کے رکوع میں آپ مسجد میں داخل ہوئے اور پہنچ گئے، آپ نے نیت کی رکوع میں شامل ہو گئے، امام کے ساتھ رکوع سجدہ کر کے آپ نے امام کی تیسری آپ کی پہلی، پھر امام کھڑا ہوا، امام کی چوتھی آپ کی دوسری، صحیح ہے۔ آپ نے قنوت پڑھا مختصر سا، امام کے ساتھ رکوع میں گئے، تشہد پڑھا اور سلام جیسے ہی پڑھنے لگے، پہلا سلام پڑھے آپ فوراً کیا ہو جائیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ ابھی آپ کی کیا رکعت پڑھ لی ہے؟ ابھی مغرب کی پڑھے گا نا پہلے تو 2 تو پڑھ لی، تو 1 رکعت اور کیا کرے؟ الگ سے فرادہ کی نیت سے پڑھے اور اس طرح سے اس کی مغرب کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ کہہ رہا فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، تو جب امام کیا کر دے؟ سلام پڑھ دے، قام، تو وہ کھڑا ہو جائے، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، اور نماز کو مکمل کرے۔ الخامسہ یستحب عمارت المساجد مکشوفۃ، مستحب ہے مسجدوں کو بنانا کھلا ہوا، یعنی کھلی ہوئی چھت ہو مولانا، مکشوفہ۔ والمیضات علی ابوابها، اور وضو، میضات یعنی مکان وضو، وضو کی جگہ، والمیضات علی ابوابها، وضو کی جگہ کو اس کے دروازے پر بنانا مستحب ہے۔ 4 نمبر کا حاشیہ ہے، 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ای صنع محل للوضوء والغسل، یعنی بنانا وضو اور غسل کی جگہ کو، عند ابواب المساجد، مساجد کے دروازوں پر، صحیح ہے، فی خارجہا، باہر کی طرف، نہ کہ اندر کی طرف، صحیح، باہر کی طرف۔
वल्मनारतु मअ हाइतिहा, और मीनारों को बनाना मस्जिद की दीवारों से लगाकर मुस्तहब है। वल इसराज फीहा, और उसमें रोशनी करना, चिरागा करना मस्जिद में मुस्तहब है। इसराज यानी लाइटों का जलाना, चिरागों का जलाना। व इयादतुल मुस्तहदम, मुस्तहदम कहते हैं मौलाना गिरी हुई, टूटी फूटी, मुनहदिम, और मुस्तहब है मुनहदिम मस्जिद का दोबारा बनाना। व इयादतुल मुस्तहदम यानी क्या हो जाएगा? हाँ, मुनहदिम मस्जिद हो गई है तो उसे दोबारा बनाना। वयजूज़ु इस्तेमालु आलतिही, और जायज है उसके सामान का इस्तेमाल, जैसे दरवाजे, ईंटें, खिड़कियां वगैरह, फर्श, सजदगाह। वयजूज़ु इस्तेमालु आलतिही, उसके सामान का, जो मस्जिद टूट गई है उसके सामान का इस्तेमाल फी गैरिही मिनहा, दूसरी किसी मस्जिद में जायज है। जैसे चटाइयां हैं मौलाना, कहीं और इस्तेमाल हो सकती है, वहां इस्तेमाल किए जाए, दरवाजे, ईंटें। वयहरुमु ज़ुख़ुरुफ़ा, हाँ 5 नंबर के हाशिए पे लेके चलिए, फी गैरिही मिनहा 5 नंबर के हाशिए में देख लेते हैं क्या कहते हैं। ऐ यजूज़ु इस्तेमालु हाजियातिल लिहत्तिल मसाजिद, सही है ये ना मौलाना? ले है क्या है? ले अहदिल मसाजिद है ना, अहदिल मसाजिद। हाँ, यहाँ हमारा मिटा हुआ है ना तो पता नहीं चल रहा है। हाँ, अब देखिए, यानी जायज है किसी एक मस्जिद की सामान का इस्तेमाल करना फी गैरिही, दूसरी मस्जिदों में, इज़ा कान ला युस्तफादु मिनहा फी ज़ालिकल मस्जिद, जब उस सामान का इस्तेमाल उस मस्जिद में न किया जा रहा हो। समझ रहे बोला ना कैसे? जैसे इस मस्जिद में सजदगाहें 200 है, नमाजी 150, दूसरी मस्जिद में सजदगाह नहीं है, आप यहां से क्या करेंगे? 50 सजदगाह ले जाके उस मस्जिद में, बशर्ते कि इज़ा काना ला युस्तफादु मिनहा फी ज़ालिकल मस्जिद, जब उस मस्जिद में उससे फायदा न उठाया जा रहा। अम्मा ले अदम इल्तियाज इलैहा, या तो इसलिए इस्तेफादा नहीं हो रहा कि या तो उसकी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर इतने नमाजी नहीं कि इतनी कुर्सियां यूज हों, इतने नमाजी नहीं है कि इतनी किताबें यूज हों, इतनी नमाजी नहीं है कि इतनी चटाई यूज हो, रखी हुई है। दूसरी मस्जिद में नमाजी है, चटाई नहीं है, नमाजी है, किताबें नहीं, नमाजी है, कुर्सी नहीं, नमाजी है, सजदगाह नहीं, कोई भी सामान वाला ना, सही है। अब इम्मा लिअदमिल इहतियाज इलैहा औ लिखराबिहा, या किसके लिए बोला ना? खराब होने के लिए, कि यहां है तो क्या हो रही? खराब हो रही है। औ लितअद्दुर इस्तेमालिहा बिवजह मिन वजूह, या किसी और वजह से उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है यहां पर। अब देखिए, वयहरुमु ज़ुख़ुरफ़तुहा व नक़्शुहा बिस्सुवर, और हराम है, ज़ुख़रुफ़ कहते हैं मौलाना सोने की चीजों से सजाना। व नक़्शुहा बिस्सुवर, और तस्वीरों से उसे रंग रूप देना।
وَأَخْذُهَا أَوْ بَعْضُهَا فِي مِلْكٍ أَوْ طَرِيقٍ، یا اسے شامل کرنا مکمل یا کچھ حصہ، وَأَخْذِهَا اور اسے لے لینا، أَوْ بَعْضُهَا یا بعض مسجد کا حصہ لے لینا، فی ملکن ملکیت میں، أَوْ طَرِيقٍ یا راستے میں۔ یہ عمل کیا ہوگا مولانا؟ حرام۔ آپ کا برابر کا گھر ہے، آپ مسجد کا کچھ حصہ دبا لیں، حرام۔ سمجھ میں آیا؟ یا مسجد کو آپ کو اپنی آماجگاہ کا کیا بنا لیں؟ راستہ بنا لیں۔ وَإِدْخَالُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهَا، اور نجاست کا اس طرف اس میں داخل کرنا حرام ہے۔ اور دیکھیے مولانا، وَإِخْرَاجُ الْحُصَىٰ مِنْهَا، حصا یعنی کنکریاں، کنکریوں کا اس سے نکالنا حرام ہے۔ جیسے پہلے مولانا فرش جو ہوتے تھے وہ کس سے؟ مٹی کے ہوتے تھے نا، صحیح، اس میں سے آپ کنکریوں کو چنے، کنکریوں کو چن کے کہیں لے جا کے اور آپ رکھ دیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ وَتُعَادُ لَوْ أُخْرِجَ، صحیح ہے، اور اسے پلٹایا جائے گا اگر نکال لی گئی ہے۔ وَتُعَادُ، اور اس کو پلٹایا جائے، لَوْ أُخْرِجَ، اگر نکالا گیا ہے۔ یعنی جوہر گئے تھے گا، انہوں نے کہا مسجد ہماری گندی ہو رہی ہے، فرش ہے کچا، انہوں نے سمیٹا، سمیٹ کے لے جا کے باہر ڈال دیا، لو اخرج، اگر نکال دی گئی ہے تو پلٹایا جائے، پورا پتھر نہیں بولا نا، یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ کنکریوں کی، جس سے فرش مل کر بنتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم لے لیں گٹی، بالو، سیمنٹ جو مسجد کا ہے، اگر نکال لیا گیا تو مسجد میں واپس پہنچایا جائے۔ وَيُكْرَهُ تَعْلِيَتُهَا، اور مکروہ ہے مسجد کا بلند بنانا۔ وَالشُّرَفُ، اور مولانا کنگورے بنانا۔ کنگورے وہ ڈیزائن جو ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو اوپر دیوار پہ بنائی جاتی ہے خوبصورتی کے لیے، ہاں؟ ارے جھروکھا کہیں گے، اور شرفا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ گنبد، گنبد نہیں، وہ جو گول گول سب نہیں بناتے، کنگورے، کنگورے جو اوپر کے حصے میں بنائے جائیں اس کی خوبصورتی کے لیے، سمجھ میں آیا؟ کنگورا جو دیوار پر خوبصورتی کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو شرفا بولتے ہیں۔ گول گول سے ڈیزائن سا بناتے ہیں، دیوار میں محراب نما جو ڈیزائن بنتی ہے اس کو شرفا، ویسے نہیں بنی ہے، تم نے وہاں نہیں دیکھے ہیں، تم نے بڑے بڑے بڑا نہیں دیکھا ہے، ہاں ہاں، تو وہاں غور کریے گا، یہاں جو بنا ہے تو سمپل سا ہے، پورا ایک الگ کٹ میں بنتا ہے۔
वशुरफ और कंगूरे, कंगूरा लिख लें आप बोलना। वल महारीबो फिहा, और मेहराबों को दीवार में बनाना। वजअलहा तरीकन, मस्जिद को रास्ता बनाना मकरूह है। वल बैउ फीहा वश्शिराउ, और उसमें बेचना और खरीदना। उसमें बेचना और खरीदना मकरूह है। वत्तारीफो, तारीफ कहा जाता है मौलाना, कोई चीज के खो गई है उसके लिए ऐलान करना, मस्जिद में मकरूह है। व इकामतुल हुदूद, हुदूद का कायम करना मस्जिद के अंदर, यानी हद का जारी करना। मस्जिद में हद का जारी करना क्या है? मकरूह है। क्या चीज? हुदूद जानते हैं? हद जारी करना, चोरी की हद, ज़िना की हद। मस्जिदों में इकामतुल हुदूद, हद का जारी करना क्या है? मकरूह है। व इंशादुश शेर, शेर का पढ़ना, इसमें कोई नसीहत ना हो मौलाना। यानी जहां फज़ाइल अहले बैत बयान किए जा रहे हो वो नहीं, उससे अलावा हट के लग़वियात के शेर का पढ़ना क्या है? मकरूह है। व अमल सनाया, और उसमें कारोबार करना, बनाने का कोई काम अंजाम देना। दिल्ली में तो बहुत देखा है मैंने, मस्जिद की छती पे चालू हो गए, कॉकपिट चालू हो गए। वल वन्नौम वल्बसाक, नौम यानी सोना मस्जिद के अंदर मकरूह है, और बसाक और थूकना। ये तमाम काम क्या होंगे? मकरूह। वतमकीनुल मजानीन, और मजनून लोगों को काबू देना। हाँ, यानी जो दीवाने हो, जिनकी अक्ल काम न कर रही हो, आप लाए और उन्हें छोड़ दें आजाद मस्जिद के अंदर। क्या होगा? कभी किसी सजदा इधर से उधर करेंगे, कभी किसी के ऊपर बैठ जाएंगे, कभी किसी को परेशान करेंगे, तो उन्हें छोड़ देना आजाद मौलाना। व इन्फाजुल अहकाम, और अहकाम का नाफिज करना। वयुस्तहब्बु तक़दीमुर रिजलिल युमना दुखूलन, और मुस्तहब है दाएं पैर का मुकद्दम करना दाखिल होते वक्त। वल युसरा खुरूजान, और बायां निकलते वक्त। वद्दुआ फीहिमा, और दोनों में निकलते और बढ़ते वक्त, दाखिल होते वक्त दुआ का पढ़ना है ना मौलाना। दाखिल होते वक्त की दुआ मस्जिद की,
رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ہاں تو اس کا پڑھنا کس وقت؟ داخل ہوتے وقت. اسی طرح سے نکلتے وقت دعا کا پڑھنا. وَكَنْسِهَا کنسیہ یعنی مولانا مستحب ہے کہ اس میں جھاڑو دیا جائے. کنسو مانے کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو دینا. یعنی مسجد کو کسی بھی صورت کیا رکھنا مولانا؟ صاف رکھنا. مستحبات میں سے آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا وہ کیا کیا پڑھا مولانا؟ حرام پڑھا، مکروہ پڑھا اور مستحب پڑھا. کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ اس میں کیا تھا مولانا؟ مسجد کو سونے سے سجانا، تصویروں سے سجانا اور اس کو اپنی ملکیت میں پوری یا کچھ کو شامل کرنا یا اسے راستہ بنانا، اس میں نجاست داخل کرنا، کنکریاں وہاں سے نکالنا. حرام کیا کیا ہے؟ دیواروں کو بلند کرنا، کنگورے بنانا، محراب کو دیوار میں بنانا اور مسجد کو راستہ قرار دینا، اس میں خرید و فروخت کرنا، حد کا قائم کرنا، شعر کا پڑھنا، کوئی بنانے کا کام انجام دینا، سونا، تھوکنا اور مجنون لوگوں کو، دیوانے لوگوں کو قابو دینا. مستحب یہ ہے کہ جب داخل ہو رہا ہو تو کیسے داخل ہو؟ دائیں سے نکل رہا ہو تو بائیں پیر پہلے باہر رکھے اور دونوں حالتوں میں نکلتے اور بڑھتے وقت دعا کو پڑھتا رہے. وَكَنْسِهَا اور اسے کیا کرے؟ جھاڑو دے، یعنی مسجد کو صاف رکھے. اب اس کے بعد ہے الباب السابع فی صلاۃ الخوف جو انشاءاللہ کل شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.